بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور مختلف لوگوں کو ہم نے دنیاوی زندگانی کی رونق میں سے جو طرح طرح کا مال دیا اور دنیا کا فائدہ پہنچایا ہے، اس کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ بڑھاؤ، اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو. یہ ہم نے مال انہیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے انہیں فتنوں میں مبتلا کریں، اور تیرے رب کا رزق سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ ہے، اور ایسے حالات میں یہ خطاب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک طرف تو اہل مکہ کے ستائے ہوئے تھے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مالی لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں، آسودگی نہیں تھی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اور نہ آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کے پاس ہی وہ دنیا کے وسائل، معیشت، تجارت، رزق کی فراوانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو ایسے حالات میں جب گھر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، ایک وقت کی روٹی بھی انسان کو میسر نہ ہو، اور ادھر سے پورے علاقے اور تمام لوگوں میں سے ہر شخص اور ہر گھر بھی آدمی کا مخالف ہو، طرح طرح سے اسے اذیتیں دے رہا ہو، ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، تو اس وقت آدمی کی ذہنی حالت اور کیفیت کیا ہو؟ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو آدمی پر کیا گزرے. تو ان حالات میں اگر یہ خیال آئے انسان کے دل میں کہ چلے لوگ اتنا ستا رہے ہیں تو کم از کم مال کی فراوانی ہی آدمی کے پاس ہو، کھانے پینے کے لیے وافر چیزیں موجود ہوں، گھر میں رزق کے ڈھیر اور انبار لگے ہوئے ہوں، تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں، جن کے پاس طرح طرح کا مال اور دنیا کی رونقیں ہیں، ریل پیل ہیں، ہم نے انہیں طرح طرح کے مال سے نواز رکھا ہے، اسے للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو. آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، بس زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے، فراوانی نہیں ہے رزق کی، اور آپ کے مخالفین کے پاس دنیا کے انبار ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو ان کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا. وہ ہم نے انہیں کیوں دیا ہوا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں اور اس مال کے ذریعے انہیں فتنوں میں ڈال دیں. یہ مال تو اس لیے دیا ہے، یہ مال ان کے پاس جو کثرت اور فراوانی سے موجود ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے خوش اور راضی ہو گئے. یہ تو ہم نے مال انہیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں فتنوں میں ڈالیں اور انہیں ان کے برے اعمال کی اچھی طرح سزا دیں، ان کو اس لیے مال دیا ہوا ہے.
یہ بات بھی یہاں نقطہ غور کرنے کا کہ مال کی فراوانی ہمیشہ اللہ کی رضا کی اور خوشنودی کی علامت نہیں ہوتی. اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو کر انہیں دنیا کا مال بھی دے دیتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس فراوانی ہے، آسودگی ہے، کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، کسی طرح کی مالی پریشانی نہیں، جو کام بھی دنیا کا کرنا چاہتا ہے رکاوٹ کوئی نہیں، تو وہ آدمی یہ مت سوچے کہ اس کا رب اس پر راضی ہے. ممکن ہے راضی ہو، ممکن ہے ناراض ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ مال ہم نے انہیں کیوں دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس مال کے ذریعے فتنوں میں ڈال دیں. رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے تاکہ اور گناہ کریں اور گناہ کریں، اور ان کے کیے ہوئے گناہوں کی انہیں اچھی طرح سزا دیں بعد میں. اس لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں سورہ فجر میں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسا کرتا ہے کہ اسے بہت مال دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب کا مجھ پہ بڑا فضل ہے، رب نے بڑی عزت دی ہے، بڑی شان و شوکت دے دی، سمجھتا ہے کہ رب راضی ہو گیا مجھ پر. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کئی دفعہ اسے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، نفعت اللہ، گزارا، حساب کتاب بھی رہتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں کہاں خرچ کروں، کس ضرورت کو روکوں اور کس کو پورا کروں، پریشانی سے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل ہی کر دیا ہے. حالانکہ مال دے کر بھی اس نے آزمایا ہے اور نہ دے کر بھی اس نے آزمایا ہے، آزمائش ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال زیادہ دیا ہوا ہے تو اللہ خوش ہے، مال تھوڑا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نہیں، یہ تو اس کی آزمائش ہے. تو لوگوں کے پاس اگر مال کی کثرت اور فراوانی ہے تو اسے دیکھ کے یہ نہیں تصور کر لینا چاہیے کہ ان سے اللہ تعالیٰ بہت خوش اور راضی ہے، اور میرے پاس مال تھوڑا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق کون سا رزق؟ جو اس نے آخرت میں اپنے بندوں کو دینا ہے، دنیا والا رزق نہیں. دنیا میں رزق تو ہے، یہاں رزق ربک سے مراد آخرت میں ملنے والا رزق ہے. خیر، وہ بہتر ہے، سب سے بہتر، وہ ابقا، اور ہمیشہ رہنے والا ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو. ہماری انسانوں کی، لوگوں کی، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے. تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو. ہر شخص یہ پسند کرتا ہے، ہم میں سے بھی دعائیں بھی کرتے ہیں، کوشش اور جد و جہد بھی کہ اپنا کام بھی اچھا ہو، آگے بچے بھی اچھے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اپنے کاروبار ہوں، اپنی محنت مزدوری کرنے والے ہوں، اچھی ملازمت اور جاب مل جائے، پڑھے لکھے ہیں، اچھے اور اونچے گھرانوں میں رشتے ہو جائیں ان کے، یہی خواہش ہے. دعائیں، کوششیں، جد و جہد اس کے لیے، سفارشیں، سب کچھ کرتے ہیں. تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. لہذا ایک مسلمان اور ایک بندہ مومن کے لائق کیا ہے؟ اسے کون سی چیز زیب دیتی ہے کہ اس کی دلچسپی آخرت میں زیادہ ہو. دنیا میں دلچسپی اس کی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہو، اور آخرت میں دلچسپی زیادہ ہونی چاہیے. اور اس کیفیت کا نام کہ دنیا میں دلچسپی تھوڑی اور دنیا کے مقابلے میں آخرت میں دلچسپی اس کی زیادہ ہو. دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت، اس کیفیت کو، اس طرز زندگی کو زہد کہتے ہیں. زہد کے معنی ہی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس میں انسان کی رغبت تھوڑی ہو، کم رغبت رکھے، اور جو کچھ اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے
اس میں انسان کی رغبت زیادہ ہو. اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ بڑا مشکل ہے معاملہ، یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے. یہ بات پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری بھی صورتحال اسی طرح کی ہے کہ دنیا کے مال میں دلچسپی وہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. انسان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس کی نظریں اور نگاہیں اس سے سیر نہیں ہوتی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کے 2 جنگل بھرے ہوئے مل جائیں، 2 جنگل سونے کے، ممکن ہے اس کے معنی یہ ہو کہ 2 جنگلوں میں درخت سارے سونے کے ہی ہوں، شاخیں پتے بھی سونے کے ہوں، یا ممکن ہے یہ معنی ہو کہ 2 جنگل جتنی زمین کھلی اور وہاں سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، 2 جنگل سونے کے بھرے ہوئے مل جائیں، تو اس کی نگاہیں، اس کا دل اس سے بھرے گا نہیں، کہے گا کاش کہ ایک تیسرا بھی میرے پاس ہو. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، 2 کے بعد تیسری کی خواہش بھی اس میں ہو. تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ زہد نہیں، زہد کے خلاف ہے. زہد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا. جب تک یہ قبر میں اتر نہیں جاتا تب تک اس کی خواہش پوری، اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری رغبت اور دلچسپی آخرت میں پیدا کرنے کے لیے اور دنیا میں کم کرنے کے لیے قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر طرح طرح کے ارشادات بڑے خوبصورت فرمایا. جیسے یہ بھی فرمایا سورہ النحل میں ما عندکم ینفد، اے لوگوں جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں موجود ہے سارے کا سارا فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے آخرت میں وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہے. لہذا جو کچھ یہاں ہے اس نے تو فنا ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس میں دلچسپی تھوڑی لو. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا آخرت میں جنت میں، اس پہ دلچسپی زیادہ لو. اور اللہ نے اس حوالے سے قرآن میں ایک جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو دنیا اور اس کے جلدی فائدے، فوری حاصل ہونے والے نفع، جس کی نگاہ اس پر لگ جائے، جس کا مقصد حیات یہ بن جائے، دنیا، پیسہ، مال، بینک بیلنس، کاروبار، تجارت، یہ وہ، اسی کے لیے دوڑتا بھاگتا، اسی کے لیے جیتا اور مرتا ہے. پیسہ پیسہ، کاروبار کاروبار، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ کسی فوت شدہ آدمی کے جنازے کے لیے جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جنازے کے ساتھ قبرستان میں کھڑے ہیں، قبرستان میں قبر کے سہانے میت کو لحد میں اتارا جا رہا ہے، اور وہاں بھی ٹیلی فون کے ذریعے باتیں ہو رہی ہیں تو کاروبار کی، لینے دینے کی، فون پہ ہدایات، ہاں آ گئی ہے پارٹی، پیسے لے لو، دے دو، چیک لے لینا، دے دینا، اتنے پیسے. وہاں کھڑے بھی کیا خیر آج صورتحال یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ قبرستانوں میں، قبرستان سے پہلے تو بھی جنازے کے لیے جنازگاہ میں کھڑے، پھر میت کو اٹھا کے قبرستان لے گئے اور اسے لحد میں اتارا جا رہا ہے، وہاں بھی آس پاس کھڑے لوگ، ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، پیسے لینے دینے، دکان، کاروبار، مال آ گیا چلا گیا، بھیج دو، بلٹی، وہاں بھی یہ باتیں ہو، ادھر کھڑے بھی یہ صورتحال. تو جو آدمی دنیا کے لالچ میں، دنیا کے نفع اور دنیا کے مال میں اس کی دلچسپی بڑھ جائے، عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں دنیا میں جلدی جلدی دے دیتے، لے لو اور لے لو اور لے لو. لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. ثم جعلنا له جہنم، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم نے ان کے لیے پہلے سے جہنم مقدر کر رکھی ہے، یصلاها مذموما مدحورا، انتہائی ذلیل و رسوا کر کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس
ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها، جس نے اپنی نگاہ آخرت پہ لگا لی، وہ دور، دنیا کی پرواہ نہیں کی، گزر گئی جیسی گزر گئی، اللہ نے اچھا دے دیا تو الحمدللہ، اگر گزران تنگ ہو گئی تو یا اللہ تیرا شکر ہے، صبر کے ساتھ، صبر اور شکر کے درمیان نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتی تو صبر کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ ایک دن کھلایا کر اور ایک دن بھوکا رکھ۔ بڑی مشکل دعا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمت ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دعا کریں۔ زندگی لگاتار اس طرح سے گزرے کہ ایک دن بندے کو کھانے پینے کو میسر ہو اور ایک دن وہ اور اس کے گھرانے کے سارے لوگ، بچے اور بیوی، وہ فاقے کے ساتھ رہ رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کی دعا یہ تھی، یا اللہ ایک دن کھلا تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رکھ تاکہ تجھ سے دعائیں کروں کہ اللہ دے کھانے کے لیے۔ تو اس طرح گزارا، پرواہ نہیں ہے، فاقہ ہے تو پرواہ نہیں، تنگی آ گئی ہے تو پریشانی کوئی نہیں، اللہ کی تقدیر۔ جیسے جب قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ حدید کے آخر میں، اور وہ آیت بھی دنیا سے انسان کی دلچسپی کم کرنے اور آخرت میں دلچسپی بڑھانے میں مدد دینے والی آیت ہے۔ سورہ حدید، اللہ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی حادثہ رونما آتا ہے، یا تمہارے اپنے نفسوں میں کوئی تمہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اپنے وجود کے ساتھ کوئی بیماری آ گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا، مال تلف ہو گیا، الا فی کتاب، وہ ایسی ہر چیز ہمارے پاس کتاب میں درج ہوتی ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ وہ زمین میں رونما ہو۔ یعنی جو بھی تمہیں مصیبت اور پریشانی آتی ہے، زمین میں ہو یا تمہارے اپنے وجودوں میں، زمین میں رونما ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اپنے پاس کتاب میں درج کر رکھی، پہلے سے فیصلہ اللہ کا تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ پہلے سے تقدیریں مقرر کر دینا کہ نقصانات ہوں گے، فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، سب کچھ پہلے سے لکھنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور اللہ نے یہ جو بتایا ہے کہ ہم نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، پہلے سے لکھ رکھی ہے، فیصلے طے ہو چکے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں کیوں بتایا ہے؟ وَلِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تم سے چھن جائے، جو تمہارا نقصان ہو جائے، اس پہ تم آزردہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر اتراؤ نہ، تم فخر نہ کرو۔ جو چھن جائے تو یہ حوصلہ ہو کہ اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا، صبر کر لو، اور جو مل جائے اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اتنا مال کما لیا، نہیں بھی اللہ نے دیا ہے، اس نے مقدر کیا ہوا تھا، اس کے مقدر کرنے سے ملا ہے۔ تو یہاں سے ملتا ہے تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف، نہیں ملتا تو کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ، گزر رہی ہے۔ تو جو آدمی جس کی نگاہ آخرت پر ہو، ومن اراد الآخرۃ، دنیا کی پرواہ نہیں ہے، گزر رہی ہے جیسے دل میں کوئی ملال نہیں، اگر نہیں ملا تو پریشانی کوئی نہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرۃ العرض، غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ، سامان، دولت زیادہ ہو، دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس اسباب زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں۔ انما الغنا غنى النفس، میں اصل مالداری یہ ہے، اصل میں غنی وہ آدمی ہے جو دل کا غنی ہے، پرواہ کوئی نہیں، اگر نہیں ملا تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ گاہک آیا دکان پہ، دفتر میں، اسے تو سارے بتائے ہیں، اپنے مال کے ریٹس دیے ہیں اور اسے قائل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، وہ مطمئن ہوئے بغیر آرڈر دیے اور سودا خریدے بغیر چلا گیا ہے، تو یہ نہیں کہ سارا دن ہاتھ ہی ملتا رہے، یہ کیا ہوا، ایک ہی گاہک آیا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، میں اس کو یہ کہتا، میں وہ کرتا، ایسے کرتا، اسی پریشانی میں اٹھتا ہے اور شام کو گھر چلا جاتا ہے، نہیں پرواہ نہیں۔
وہ مقدر میں نہیں تھا، جو چیز مقدر میں نہیں مل نہیں سکتی، یہ سوچ کے وہ چلا گیا، پر اس کی پرواہ چھوڑ دے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا. تقدیر پر ایمان، پرواہ نہیں ہے. تو فرمایا اصل مالداری اور غنا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں حوصلہ ہو اور دل اس کا غنی ہو. تو فرمایا جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں، آخرت کے ارادے کے ساتھ، وسعى لها سعيها، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، کیونکہ نرے ارادے سے کام نہیں چلتا. دنیا کے کتنے کام ہیں جن کا ہم ارادہ کرتے ہیں پھر وہ کرتے بھی ہیں. کامیابی حاصل کرنے کے لیے ارادہ کرنے کے بعد وہ کام کرتے ہیں بالفعل. تو آخرت کے لیے ارادے کی ضرورت بھی ہے اور جد و جہد کی بھی ضرورت ہے. میرا ارادہ ہی کافی نہیں ہے، ہمارا جو ارادہ کرے اور پھر اس کے لیے مطلوبہ جد و جہد بھی کرے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ کے ہاں بڑی قدر کی جائے گی. تو آخرت کی طلب، زہد کیا ہے؟ دنیا سے آدمی بے پرواہ ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے. اگر ملے الحمدللہ، نہ ملے تو صبر کا دامن تھامے رکھے، لیکن فوکس، اس کا مطمع نظر اور پوری زندگی کی جد و جہد کا مرکزی نقطہ کیا ہو، اس کی نگاہ کس بات پر جمی ہوئی ہو؟ آخرت، جنت، اللہ کی رضا، جہنم سے بچنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد بن جائے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ شورا 25 سپارے میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کہ آخرت کی کھیتی اچھی ہونی چاہیے، نزد له فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں برکت کر دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب حلال اور طیب مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی آدھی کھجور بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اسے برکت والے ہاتھوں سے قبول کرتا ہے اور اسے پالنا شروع کر دیتا ہے، بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے تاکہ اسے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. آدھی کھجور آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. حلال اور طیب مال ہونا چاہیے، اللہ قبول کر لیتا ہے، اس میں برکت ڈالتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. تو جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں، برکت کرتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس میں سے بھی اسے کچھ دیتے ہی رہتے ہیں. تو گویا دو کردار ہو گئے. ایک کردار کیا ہے؟ ایک وہ لوگ ہیں جو طالب آخرت ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو طالب دنیا ہیں. سورہ بقرہ پڑھ لے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ دنیا دے، دنیا دے، کاروبار چلا، کاروبار چلا، یہ نوکری دے دے، جاب مل جائے. یہی اخباروں کے اشتہار پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ گھوم پھر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، خاک چھان رہے ہیں در در کی، کیا کاروبار، دنیا، مال. یا اللہ کاروبار دے دے، یا اللہ کاروبار دے دے، یا اللہ کاروبار دے دے، یا اللہ مال دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے. کس طرح؟ ایمان کے ساتھ اچھی کر دے، عافیت کے ساتھ اچھی کر دے، نیکیوں کی توفیق کے ساتھ اچھی کر دے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور یا اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، آخرت میں جنت عطا فرما دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں دنیا کی بہتری کے ساتھ ساتھ آخرت کی طلب رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی محنتوں اور کوششوں کا ثمر اور حصہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اس لیے دو طلب ہیں،
ایک طلب دنیا کی اور ایک آخرت کی. تو آخرت کی طلب کے معنی کیا ہے؟ دنیا سے انسان. اور شاید زہد یہ نہیں کہ اگر انسان کے پاس دولت زیادہ آ جائے تو اس میں زہد نہیں رہتا. دولت ہوتی ہے بعض اوقات بندے کے بڑی بڑی دولت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ دنیا کی محبت میں جی رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے بادشاہ بنایا تھا دولت، لیکن اس دولت کی ان میں ہرس نہیں تھی، اس کے لالچ نہیں تھا، اس کا زہد تھا، اس سے بالکل بے رغبتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کئی صحابہ بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن وہ دنیا کی دولت کی انہیں بھوک نہیں تھی، حرص نہیں تھا، لالچ نہیں تھا دنیا کا. تو مال زیادہ ہو انسان کے پاس پھر بھی زہد ہو سکتا ہے. مال پڑا ہوا پرواہ نہیں، دیتے اللہ کے راستے میں. اور دلیل کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنیں اور بات ختم کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دولت انسان کے پاس اگر زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں زہد نہیں ہے اور یہ دنیا کا طالب ہے، آخرت کا طالب نہیں ہے. نہیں، ایسا ممکن ہے کہ دولت بہت زیادہ ہو، بہت ہی زیادہ ہو، لیکن پھر بھی انسان میں زہد ہو سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مال آیا غالباً شام کے علاقے سے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ شور سنا تو پوچھا یہ کیا شور ہے؟ کسی نے بتایا جی عبد الرحمن بن عوف کا سامان آیا ہے شام سے، اور وہ سینکڑوں اونٹ تھے، لمبی قطاریں. تو وہ سامان تجارت اونٹوں سے اتارا جا رہا ہے، لوگ اتار رہے ہیں، اونٹ ہیں، سامان اتارنے والے ہیں، قافلہ ہے پورا، تو اس کا شور بچا ہوا ہے. وہ کہنے لگی عبد الرحمن بن عوف اس کو کیا پرواہ ہے دنیا کی دولت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف تو جنت میں چھلانگے لگاتا ہوا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں سے جنت میں جائے گا، بھاگتا ہوا اچھلتا ہوا جائے گا. وہ جس نے یہ بات سنی جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بتایا جی آپ کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ارشاد رسول بیان کیا. وہ اپنی ساری کاروباری مشغولیت فوراً ترک کر کے، یہ جو سامان بیرون ملک سے آتا ہے نا، اس کی جا کے کسی شاہ عالم مارکیٹ کے بڑے تاجر سے قدر و قیمت پوچھیں. کہ جب کئی دفعہ ایسا ہوا بعض لوگوں سے ملنے کے لیے ادھر جانے کا اتفاق ہوا تو مصروفیت بڑی، کیا ہوا جی؟ یہ وہ کنٹینر آیا ہوا نا چائنا سے، کنٹینر اتروا رہے ہیں، مال گودام میں رکھوا رہے ہیں، تو آج نہیں کل تشریف لائیے، کل ملاقات ہوگی. ساری مصروفیات ترک، میل ملاقات ترک، کیا جی مال آیا ہوا. تو وہاں مال آیا ہوا تھا، یہ اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث بیان کی ہے، ساری مصروفیات چھوڑی اور آگے سیدھے جی آپ نے میرے بارے میں کوئی حدیث سنائی ہے، بیان کی ہے؟ کہتے جی کیا حدیث ہے؟ میں وہ سننے کے لیے آیا. بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف تو جنت میں چھلانگے لگاتا ہوا تیزی کے ساتھ جائے گا، اسے دنیا کے معاملات کی کیا پرواہ. یہ حدیث میں نے سنی تھی. اب حدیث براہ راست عائشہ رضی اللہ عنہا سے سن کر اگلا اقدام کیا وہ جتنا سامان تجارت شام سے یہاں پہنچا تھا سارے کا سارا اللہ کے راستے میں وہ قربان کر دیا، سارا بانٹ دیا اللہ کے راستے میں. یہ ہے زہد. دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں. دلچسپی کس میں؟ آخرت میں، جنت میں، اللہ کی رضا میں دلچسپی ہے. سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں. کیسا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس سے اللہ بھی محبت کرتا اور لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں پھر اپنی دلچسپی کم کر لو،
دنیا سے اپنی دلچسپی کم کر لو. کیا مطلب؟ تمہاری رغبت اور دلچسپی کا مرکز آخرت بن جائے. سنن ترمذی کی اس حدیث کو بعد مکمل کرتے ہیں اسی کے مفہوم میں. سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا انظر ما تقول, اور غور کرو کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا جی اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ فقر سے بچنے کے لیے کوئی ڈال تیار کر لو, کیونکہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف لڑکتا ہوا آتا ہے. جیسے اوپر سے بلندی سے ڈلوان کی طرف کوئی چیز لڑکتی ہوئی آتی ہے, جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے فقر تو اس کی طرف بڑھتا چلا آتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ انسان کو دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا دنیا میں دلچسپی تھوڑی کرو, آخرت میں بڑھاؤ, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ, جو مال و دولت لوگوں کے پاس ہے نا اس میں بھی دلچسپی نہ لیا کرو. کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, لوگوں کی رہن سہن سے اندازے لگاتا پھرے, اتنی آمدن ہوگی اس کی مہینے کی, دکان میں بیٹھا ہوا جا کے اور حساب ہی لگا رہا ہے کہ اتنا کپڑے کے تھان بیچے ہیں اس نے, برتنوں کے اتنے سیٹ بیچے ہیں, اتنی فلاں چیز بیچی ہے, 50 فلاں کپڑے کے تھار بک گئے, 500 بھی بچے ہوئے ہو تو حساب لگا اچھا اتنے 25,000 روپیہ ہو, بڑی بات ہے. یہ خام کا حساب کتاب پوچھتا پھرے کیا کمایا آج, کتنی دیہڑی, بچے کتنے کما کے لاتے ہیں, آپ کی دکان کیسے چل رہی ہے, ایسے خام کا. اور بعض لوگوں کو یہ عادت یا بیماری ہوتی ہے ایسے خام خواہ بیٹھے حساب لگانے بے مقصد. تو لوگوں کے پاس جو ہے جتنا ہے کوئی دلچسپی نہیں, اس سے پرواہ کوئی نہیں. یہ آپ نے فرمایا وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ, جو لوگوں کے پاس ہے اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دو. يُحِبَّكَ النَّاسِ, لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. تو دنیا سے رغبت کم اور آخرت میں رغبت زیادہ, اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت ملے گی. اور لوگوں کے مال میں جتنا بھی اللہ نے ان کو دیا ہو پرواہ نہ ہو, انسان ان سے غنی ہو جائے, لاپرواہ بے پرواہ ہو جائے تو لوگ بھی اس سے محبت کریں گے. تو یہ جو دنیا میں دلچسپی تھوڑی ہو اور آخرت میں زیادہ ہو, اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ تو ایک بات اس پہ یاد رکھیے, یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ آخرت کی کامیابی دنیا کے مقابلے میں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر دنیا میں دنیا کی دولت کے لحاظ سے, دنیا کے اسٹیٹس کے لحاظ سے, دنیا کے اسباب اور وسائل کے لحاظ سے اگر انسان پیچھے رہ گیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں, آخرت میں اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے, آگے سے آگے ہونا چاہیے. کیونکہ آخرت کی کامیابی وہ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی کامیابی ہے, یہ انسان کو یقین ہو جائے. اور دوسرے نمبر پر جو کچھ انسان کو اللہ نے دینا مقدر کر دیا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر انسان اس کے لیے محنت کرے گا جائز طریقے سے تو اس سے وہ مقدر اس کا بڑھ نہیں جائے گا, اور اگر کوئی محنت میں کمی رہ گئی تو اللہ نے جو مقدر کیا ہوا ہے اس پہ کوئی کمی نہیں آئے گی. جو محنت ہے جائز طریقوں سے وہ کرے انسان, لیکن اس کی محنت اس کے رزق کو بڑھا نہیں سکتی, اور اگر محنت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کمی سے اس کا رزق کم نہیں ہو جائے گا. جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ مل کر رہے گا, یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے. اس لیے اس کا فوکس, اس کی ترجیح, اس کی توجہ اور دلچسپی کس میں ہونی چاہیے؟ آخرت کی کامیابی میں, کیونکہ آخرت کی کامیابی دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. اللہ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت اور اس کا رزق دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ ہمیں اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا میں محنت کریں اس کے لیے جائز راستے, طریقے اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے, کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے محنت کریں. اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی ہماری کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے, اور ہمیں طالب دنیا کی بجائے طالب آخرت لوگوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.